وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا بچھڑ جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا بچھڑ جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ تاشر رلا گی تجھ کو محسن کہ زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ حمد و صلاۃ بعد محترم المقام جناب حافظ قاری محمد اسلم صاحب، دیگر جملہ سامعین کرام، برادران اسلام، حسب سابق اس سال بھی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حضرت زہرا، امام ہمام، امام علی مقام، امام حسین پاک اور آپ دے رفقہ کاردی، کربلا والی کارکردگی، کربلا والا امتحان پاس کرنا، کربلا دے اندر جو آپ نے صبر و رضا دا مظاہرہ کیتا ہے، وہ دے اظہار واسطے جناب بشیر احمد، اعجاز احمد، اقبال احمد، اشفاق احمد 10 محرم نو سالانہ پروگرام ہوندہ ساتھ نے دربار تے، اتھے میں حاضر ہویا تے تشریف لے آئے تے نا کہ شاہ صاحب ٹائم پھر اج دا ٹائم مقرر ہویا ہے، تو یقین فرماؤ میں رات بھی مڑ بلوچ عظمت تاجدار ختم نبوت کانفرنس ایسی وہ 3:30-4 ختم ہوئی، گھر آنے تک نماز پڑھ دیاں 6 تقریباً ہو گئے، پھر میں کوئی صحیح آرام نہیں کر سکیا، لالیے پروگرام ہا 2 بجے میں اتھے چلا گیا، کیونکہ اکثر پیر بھائیوں نال ملاقات نہیں ہوندی، اتوار دا دن لوگ سمجھ دیں کہ پیر گھر ہوندے، کوئی دوست احباب ملان والے تشریف لے آئے، میں بڑا تھکا ہویا، 4:45 بجے میں آکھے چلو الحمدللہ آج رات تھوڑا جا سمجھن دا موقع مل جاسی، لیکن وہ خدا دی حکمت اندر اشفاق دا فون گیا، شاہ صاحب آج ساڑھا پروگرام ہے، میں آکھے یار میں تو سمجھی ہو دعوت وڈا کہ 23-24 نو پروگرام ہے، وہ آکھے نہیں آج ساڑھا پروگرام ہے، میں تھکا ہویا ضرور ہاں لیکن میرا عشق نہیں تھکا ہویا، اور یقین فرما خدا دے گھر بیٹھے ہاں کہ میں تواڈے پنڈے چاہ کے نا تے تواڈی طبیعت، تواڈا سنن دا انداز، تواڈیاں محبتاں اللہ کریم میں سلامت رکھے۔ ہمیں بہت بڑے عالم فاضل نے جاتی ہو پر محمد و آل محمد و اصحاب محمد دی جڑی محبت اور عقیدت ہے نا، ماشاءاللہ یہ لبیک دا نعرہ جڑا نا جی انشاءاللہ ہر گھر گونجے گا، ایک وقت آوے گا انشاءاللہ۔ سنی نو بیدار ہونا چاہیے ہے، تو میں کوشش کرساں کہ بہت زیادہ تہاڈی خامہ سرائی نہ کراں، بہت زیادہ تہاڈی تکلیف نہ دیواں، سبحان اللہ گل چنگی لگ جاوے تو سبحان اللہ آگ چھڑیا ہے، جے دھنگی مار مار کے بذریعہ پولیس سبحان اللہ کھامان دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوندہ، توجہ ہے، تو میں انشاءاللہ بہت میرا اپنا دل ہے تو ان کوئی سناون تے ایک میں عرض کرساں تھوڑا جا توجہ فرمایا ہے کہ بعض احباب ہر سال مختلف روایتاں مختلف چیزاں میں
مستند تاریخ دیاں کتاباں پڑھیاں، کربلا ہوو، حسین ہوو، یزید ہوو، اکبر ہوو، اصغر ہوو، قاسم ہوو، اور جڑی غیر سند اور غیر معتبر روایت ذاتی رواؤں واسطے بیان کرنی ہے نا، یہ بھی قیامت دن اللہ دی دربار وچ پیش ہونا ہے۔ اور جڑا سیدھا سیدھا جائز اور صحیح آل رسول تے تکلیف آئیاں کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا، چے جائے کہ من گڑت نال ڈس کے یا ٹوٹ کے لائے جامیں۔ اور میں الحمدللہ کئی سالہ تو بیان کر رہے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر تقریر انہی لگدا ہے کہ جی میں کربلا دا منظر سامنے۔ اور میں بلا تمہید تقریر شروع کرن لگا، میں اعجاز احمد آکھیا کہ ایک حضور دے حسن و جمال دا واقعہ بیان کرنا ہے، اے میں ہن بلا تمہید تقریر شروع کرن لگا تے وقت میں سبحان اللہ توان مجبور نہیں کرنا، لیکن میں اگر آکھاں بے سبحان اللہ آکھو تے تاں تواڈے جڑا ہے جنت وچ ایک درخت لگنا یا میرے آکھے بغیر بھی لگ جانا ہے۔ تو سنو، حسین کون؟ حسین ہو جہاں نانا نبیاں دا سردار، حسین ہو جہاں بابا کل ولیاں دا سردار، حسین ہو جہاں دی ماں کل جنتی عورتاں دی سردار، حسین ہو جہاں ویر جنتی جواناں دا سردار، حسین ہو جڑا مور نبوت دا سوار۔ جیسا حسین دا نانا کائنات کسے دا نانا نہیں ہوئے گا، جیسا حسین دا بابا کائنات کسے دا بابا نہیں ہوئے گا، جیسی حسین دی ماں کائنات کسے دی ماں نہیں ہوئے گی، جیسا حسین دا ویر الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ توجہ میرے دیر، ایک گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جہاں نانا نبیاں دا سردار ہوئے، جہاں بابا کل ولیاں دا سردار ہوئے، جہاں دی ماں کل جنتی عورتاں دی سردار ہوئے، جہاں ویر کل جنتی جواناں دا سردار ہوئے، تو جڑا مور نبوت دا سوار ہوئے۔ حسین جیسا کائنات کے اندر کون ہے؟ سنو ایک روایت سننا بیان کرنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دے بیٹے عبداللہ ابن عمر او امام حسن پاک بچپنے کھیڑدیاں امام حسن پاک فرمایا او غلام زادے انہوں نے گل چنگی نہ لگی کہ میں خلیفے دا بیٹا تے میں غلام زادے پہ دن والد صاحب کول گئے، انہوں نے کہا بابا جی آج امام حسن پاک میرے نال زیادتی کیتی ہے، کیڑی؟ انہوں نے کہا او غلام زادے، توجہ او غلام زادے، غلام دے بیٹے آفرا بیٹا دوڑ کے جا حسن کو لکھا کے لایا کہ سن غلامت بھی قبول کر لمن تے بڑی بات ہے، سن غلامہ جی قبول کر لمن تے بڑی بات ہے۔ بلکہ آپ فرمایا وہ لکھا کے لے آؤ جلے میں مرا نا میرے کفن وچ رکھیا ہے۔ صحابہ کرام تے اہل بیت اے مخالف نہیں، صحابہ کرام تے اہل بیت دشمن نہیں، بامی تعلق اے میں بیان کرنا ہے۔ پھر جڑا اجازہ ماں داکھیا وہ بیان کرنا ہے۔ پھر دو فضیلتاں بی بی زہرا پاک دیاں، دو فضیلتاں مولا کائنات دیاں، پھر توان ڈائریکٹ مدینے تو میں توان جڑا ہے کربلا لے چلساں، اور توڑی طبیعت ساتھ دیتی تو پھر کربلا تو کوفہ تو دمشق تو شام تو مدینہ۔ سنو جڑا خطابت ہے نا یہ ایک فن ہے اور ایک کاروبار بن چکا ہے، خطابت تو کاروبار بن چکا ہے۔ 20,000 لینا جی، 30,000 لینا جی، 40,000 لینا جی، 2-4 فضیلتاں 2-4 شعر پڑھے، ایک شہادت پڑھی ہو گیا۔ میں کدی کشہ لکا کے نہیں رکھی، نہ میں 50,000 کدی لے آئے نہ 10,000 لے آئے، اسی لینا ہے تو زہرہ دے بابے کو لینا ہے۔ میں پورے پاکستان میں خطابات کر رہے ہیں، کوئی شخص کھڑا ہو کے نہیں آکھ سکتا شاہ صاحب تو ساڑھے کو 100 روپیہ بھی منگیا ہے، 100 روپیہ بھی منگیا ہے۔ لوڑ میں نہیں ہے، ضرورت ہوندی ہے لیکن نہیں، دنیا داراں کی دینا ہے تے یقین اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات تے ہوئے تے پھر سرکار تھوڑن نہیں دیں دے۔ سنو اللہ غنی، سیدنا فاروق اعظم گھر دے وچن بیت المال دا کوئی حساب پہ کر دینے۔ عبداللہ ابن عمر آئے، انہاں جڑا باہر آپ دا غلام کھلا، انہوں نے کہا کہ جاؤ ابا جی نو آکھو کہ میں ملنا ہے، کوئی گل کرنی ہے۔ وہ اندر آئے، سیدنا فاروق اعظم دربان عرض کی تھی حضور تواڈے بیٹے عبداللہ آئے نے تو ملن واسطے، آپ فرمان نو آکھو میرے کول ٹائم ہو کوئی نہیں۔ آپ واپس آئے، عبداللہ ابن عمر نو گل پہ کر دیں کہ حضور تواڈے والد صاحب کول ٹائم کوئی نہیں۔ اسی اسناد امام علی مقام حسین پاک آ گئے تے ایک گل سن لئی، وہ دربان دی
تے عبداللہ ابن عمر دی گل سن لئی تے ملن واسطے سیدنا فاروق اعظم نو آئے ہیں، گل کیتی نا واپس ٹر گئے. جلے واپس چلے نا دربان نو پتہ لگا تو امام علی مقام تا واپس ٹر گئے نے. میرے بچے نو بہا دیو، واپس ٹر گئے، واپس ٹر گئے. میرے خلل نہ واقعہ کرو. ٹر گئے وہ دوڑ کے آ سکے، یا عمر میں تہاڈے بیٹے عبداللہ نو تہاڈا پیغام دیتا ہے کہ والد صاحب کو ٹائم نہیں، مڑ مل لے آئے. اسی اسناد امام علی مقام حسین ابن علی آئے نے، وہ گل سن لئیے کہ ٹر واپس گئے. ملنا تو ہن چاہتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم دی جوتیاں لتھی ہوئیاں، فاروق اعظم دا سر دا ماما لتھا ہویا. دوڑ کے آپ پیچھو جا کے حسین پاک دا بازو پھد کے ہاتھ بن کے کہ حضور جڑے ساڈے سر تے وال اگ گئے نے بھی تہاڈا صدقہ ہے. جڑا ساڈے سر تے وال اگ گئے نے بھی اے بھی تہاڈا صدقہ ہے. سنو اے دشمن نہیں، جی میں ایک مارکہ پیش کر دیں نا، اے دشمن نہیں. میں انشاءاللہ دلیلاں ہو دیسا جڑیاں تو عقل چاسن. علی دے کتنے پتر ہیں؟ 18. کتنے پتر ہیں؟ 18. جیسے امام حسن ہے، امام حسین ہے، غازی عباس ہے، اوتھے ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے. تاریخ دی کوئی کتاب لے لاؤ، شیعہ دی ہوئے، سنی دی ہوئے، دیوبندی دی ہوئے، اہل حدیث دی ہوئے، جس کتاب کے اندر علی دے 18 پتر چا پورے کرو، ابو بکر دا نام نہ ہوئے، عمر دا نہ ہوئے، عثمان دا نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں. تو جے دشمنہ دا نام ہی کوئی اپنے کوئی بچیاں دا نام رکھ دا اسلام صاحب، کچھ دشمنہ دا نام ہی کوئی نہیں رکھ دا. آج کوئی یزید دا نام رکھ کے تو بکھائے، رکھ کے تا بکھائے. سنو یمن فتح ہویا، مال غنیمت آیا، مسجد نبی دے اندر مال غنیمت بچھا دیتا گیا. سیدنا فاروق اعظم اعلان فرمایا کہ جہاد کرن والے مجاہدو آؤ اپنا اپنا سامان لے جاؤ. اعلان ہو گیا. فجر سب تو پہل جڑا شخص مال غنیمت لین واسطے آیا اس دا نام ہے حسن بن علی. حضرت حسن پاک آئے، انہاں کہ یا عمر میرا حصہ، فرمایا 1000 درہم. دوسرا شخص آیا حسین ابن علی، میرا حصہ، فرمایا 1000 درہم. تیسرا شخص آیا عبداللہ ابن عمر، بابا میرا حصہ، فرمایا 500 درہم. توجہ 500 درہم. انہاں کہ بابا میں عمر بھی وڈا، تجربے چ بھی وڈا، جنگ دے لڑنے چ بھی وڈا، میری عمر زیادہ، میرا تجربہ زیادہ، میری جنگاں زیادہ. حسن نو 1000 دینار، حسین نو 1000 دینار، میں 500 دینار. آ فرمایا عبداللہ اگر 1000 دینار لینا ہے حسن جی حسین جی ماں لے کے آ، حسین دے بابے جی بابا لے کے آ، حسین دے نانا جی نانا لے کے آ. نہ تیرا نانا حسین دے نانے دے برابر، نہ تیرا بابا علی دے برابر، نہ تیری ماں فاطمہ دے برابر. فرمایا ایو جیا لینا ہی تو وہ جیا نانکے تے لیا، وہ جیا ماں تے لیا، وہ جیا باپ تے لیا. یہ دشمن ہوئے نہا ایو جی گل کرے نہا. توجہ ہے. سنو اللہ غنی. کتنے امام ہیں؟ کتنے؟ 12. چوتھے امام نے زین العابدین. چوتھے امام ہیں. میں عقیدے دی بنیاد بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے. صرف آل بیت دی شہادتہ فضیلتہ بھی ٹھیک ہے، ایمان ہے، لیکن سن نال نال اسی چونکہ آل رسول دے بھی غلام ہاں، اصحاب رسول دے بھی غلام ہاں. ساڈا عقیدہ دوہاں تے. توجہ ہے. اسی دوہاں نو مننے ہاں. چوتھے امام نے حضرت امام زین العابدین. 61 کربلا دا واقعہ ہویا ہے، 95 چ آپ دا وصال ہے، 95 ہجری. 61 ہویا کربلا دا واقعہ، 34 سال آپ کربلا تو بعد زندہ رہنا. اگے میں عرض کرنا آپ کافی لمبی عمر پائی ہے، تو آپ اپنی زندگی دے اندر خواہش کی تھی کہ میرا بیٹا باقر جوان ہے، میں کوئی اچھے خاندان دا رشتہ لے کے اپنے بیٹے دی شادی کر لواں. کیونکہ چوتھا امام پسند پہ کردہ ہے، 5ویں امام دا نکاح ہونا ہے، 6ویں امام پیدا ہونا ہے. امام زین العابدین بڑا ڈھونڈیا، بڑا تلاش کیتا، ایک بہترین خاندان دی بچی او دا حضرت زین العابدین نکاح کیتا محمد باقر نال، وچوں پیدا ہوئے حضرت جعفر صادق. چوتھے امام دی پسند، 5ویں امام دا نکاح، 6واں امام پیدا ہویا. او بچی کون ہے؟ سنو او دا نام سیدہ ہے، او سیدہ ام فروہ. ام فروہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق دی پوتی. اگر غلط ہوئے تو قیامت تک جواب دے ہاں. سیدنا امام زین العابدین دی نو، امام باقر دی بیوی، جعفر صادق دی ماں، او دا نام ہے سیدہ ام فروہ. او پوتی ہے ابوبکر صدیق دی. یہ دشمن ہوئے نہ، یہ دشمن ہوئے نہ، تو ادھے کوئی رشتہ بھی دشمنہ دھر کرندہ ہے. تے مجھے پتہ ہوئے کتھوں گا امامت چلنی ہے، کتھوں گا امامت چلنی ہے. بعض احباب
بھنگ پی کے انہیں کو جی تسی سنی مندے ہی نہیں آلے بیت نو. میں کہ بے وقوفو تسی صرف دادکیاں نو مندے اسی نانکیاں دے بھی غلام ہاں. اسی دادکیاں نانکیاں دے غلام ہاں بلکہ اسی مدینے دے دھوڑ دے نال پیار کرن والے لوگ, مدینے دے کتیاں دا پیار کرن والے لوگ, حضور دے روزے پاک دے قریب کنڈ کر کے ساڑھے سنی نہیں کھلوندے, جتیاں پا کے نہیں کھڑے ہوندے, مدینے دے بازار پیدل چل دے ودے ہوندے. توجہ ہے تھک تو نہیں گئے. سنو اللہ غنی. امام جعفر صادق 6ویں امام ہیں. ایک شخص آیا وہ جا کہ یا امام ایک مسئلہ دسو. آپ فرمایا دسو. امام جعفر صادق کو شخص نے جڑے حضرت امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت دے بھی استاد ہیں. فرمایا دس. اس کہ حضور امام پاک کیا تلوار نو چاندی دی یا سونے دی مٹھ لوامنی چاہی دیئے یا نہیں؟ آپ فرمایا لوامنی چاہی دیئے. اس کہ دلیل کہوے؟ آپ فرمایا میرے نانے ابو بکر صدیق لوائی ہوئی آئی. انہاں پوچھے ہوئے دی دلیل کہوے؟ امام پاک فرمایا میرے نانے ابو بکر صدیق تلوار نو مٹھ لوائی ہوئی آئی اس واسطے لوانی چاہی دیئے. اس کہ یا امام حد نہیں ہو گئی, اسی توڑے واسطے لڑدے بدے ہیں, تُسی صدیق آتے ہو, اسی توڑے واسطے لڑدے بدے ہیں, تُسی صدیق. آپ کھڑے ہو کے فرمایا میں انہوں صدیق کیوں نہ آکھاں جنہوں میرا نانا محمد صدیق آکھے. اے صدیق علی گال بھی سنا چھڑا کہ حضور نے صدیق کس وقت چاکھیا ہے. حضور معراج دی رات تشریف لے گئے نا تے واپس آئے کہ آپ نے دسیا کہ میں فلان جگہ تے گیا, بیت المقدس گیا, پہلا آسمان دوسرا ستواں, میں لا مقام ان کے اللہ کریم نال ملاقات ہو کیتی ہے رات دے کچھ حصے. ابو جہل جلے گل سنی نا توجہ ہے تے صدیق اکبر گزر دے پین فرمایا کھلو بکر, کھلو گئے. اسا کیا ایک گل دس بھئی رات دے کچھ حصے بندہ کئی سو میل بیت المقدس پھر پہلا آسمان دوسرا تیسرا ستواں اللہ کریم دے نال لا مکان تے ملاقات کر سکدا ہے. توجہ ہے. ابو بکر صدیق فرمایا اے تو ممکن ہی نہیں ہو سکدا, اے ممکن ہو سکے گل تے پکا رہے. سیدنا فاروق حضرت ابو بکر صدیق میں پکا ہو جا کہ تواڈے محمد کریم اعلان کیتا ہے. آپ فرمایا میں جے تک حضور نو ملیا نا میں حضور کو گل سنی نہیں, جے میرے محمد گل کیتی ہے سب تو پہل حضور دی معراج دی میں ابو بکر صدیق تصدیق کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. فرمایا میں حضور نو ملیا نا, حضور نو ملیا نا, لیکن میرے حضور فرمایا ہے نا تو انہاں کیا کہ وہ زبان ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جدی زبان تے خدا بولدا ہے, جدی زبان تے خدا بولے کدی جھوٹ تے نہیں نہ بول سکدا. آپ فرمایا حضور نو ملیا نا لیکن تو حوالہ دے رہا میرے آقا دا. تو فرمایا سب تو پہل حضور دی معراج دی تصدیق میں ابو بکر کرنا. یہ گل آئی نا حضور کو, ابو بکر واپس نہیں آئے کہ پوچھیا شہباز کی تھی یا رسول اللہ کمال ہو گیا ہے, ابو بکر صدیق تے ابو جہل دا ہے مکالمہ ہویا ہے, تو نہ کہ میرے مصطفیٰ دی زبان غلط ہو سکتی نہیں. میں ابو بکر میں انہاں دی تصدیق کرنا. اسے حضور کھڑے ہو کے فرمایا اے صرف ابو بکر نہیں, انت صدیق, انت صدیق, انت صدیق. فرمایا آج تو صرف ابو بکر نہیں ہوئے گا, ادھر لقب نال صدیق بھی ہوئے گا, ادھر لقب نال صدیق بھی ہوئے گا جن محمد صدیق آکھے. تے محمد نو صدیق صرف حضور نہیں آکھیا, اللہ کھوایا ہے. حضور دا بولنا خدا دا بولنا ہے, حضور دا بولنا خدا دا بولنا ہے. اللہ غنی. یہ دشمن والی بات نہیں. حضرت علی پاک کو پوچھا کہ حضور تہاڈا جڑا دور ہے یہ شورش زدہ ہے, جنگاں لڑائیاں تکلیف دا دور ہے. آپ فرمایا گل اے وے جڑے پہلے ہیں ابو بکر عمر عثمان وہ میرے نال مشورہ کر دے ہیں تے میں جیڑی گل کراں ہو کر دے ہیں, اس تو آسانی رہی ہے. تو ہڈے جائے میرے مشیر نے اس واسطے میرا یہ حال کر چھڑیا نے, اس واسطے میرا یہ حال کر چھڑیا نے. سنو اللہ غنی. صحابہ کرام دی عظمت سنو, صحابہ کرام دی فضیلت سنو, صحابہ کرام دا ادب سنو, صحابہ کرام دی قربانیاں سنو. ہائے ہائے ہائے. رات دا وقت ہے, 14ویں دا چاند چمکدا پیا ہے, ستارے چمکدے پین. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود ہے, حضور دا سر مبارک ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں یعنی دی شانج 18ویں سپارے سورت نور اور 18 آیتاں نازل ہوئی ہیں. عائشہ صدیقہ آسمان وال ویکھیا, توجہ ہے, آسمان وال ویکھیا تے عرض کیتی حضور آسمان دے ستاریاں جتنیاں بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں, آسمان دے ستاریاں جتنیاں بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں.
اما عائشہ دا اے عقیدہ ہا کہ حضور نو ستاریاں دی تعداد دا بھی علم ہے تے اپنے غلاماں دیاں نیکیاں دا بھی علم ہے. توجہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. فرمایا حبیبہ جو کچھ نہیں سی نہ جان دے اساں سارے غیب دے علم اور غیب دے خزانے تو عطا فرماتے ہیں. فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. خدا کہتا انا تو اینا کل کوثر. اے سنیا اساں تن خیر کثیر عطا کر دیتا ہے. ہن انشاءاللہ معراج ہوئے تینا تینا کل کوثر تے گفتگو ہوئے اور میں انشاءاللہ شان اہل بیت بھی سنانی ہے واقعات سنانا جڑے میں عرض کیتے نے لیکن تسی تھوڑا جہا اس پاسے بھی آئے کرو صحابہ دی عظمت بھی سنی کرو کیونکہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. توجہ ہے کیا آکھیا یا رسول اللہ آسمان دے ستارے اتنے کسے دی نیکیاں ہیں چپ. حضور فرمایا میرے عمر دیاں میرے عمر دیاں میرے فرمایا اگر میرے بعد نبوت ہوئے نا تے عمر نبی ہوئے ہا. حضور دا فرمان ہے اگر میرے بعد نبوت ہوئے ہا تے عمر نبی ہوئے ہا. آپ فرمایا میرے عمر دیاں. عائشہ صدیقہ چپ ہو گئی ہیں. فرمایا عائشہ چپ ہو گئی ہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ میرا دل تھا میرے باب بکر صدیق دی گل کرو. آپ میرا دل تھا میرے باب بکر صدیق دی. توجہ آپ فرمایا عائشہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ دی غار علی ایک نیکی ساریاں تو وعدو ہے. تو جو ہے فرمایا عائشہ عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ صدیق دی ایک نیکی غار والی. جنگ تبوک جیسے لے ہویا نا اس لئے اعلان ہویا کہ مال لے آؤ. سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے کتنا یا رسول اللہ لے بھی کافی آیا رکھ بھی کافی آیا. اے عثمان کتنا سنو جنگ تبوک دے موقع جلے اعلان ہویا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا کہ مال دیو. سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو فرمایا 100 اٹھ 100 اٹھ بمیں ساز و سامان. حضور پھر اعلان کیتا آپ فرمایا 200 اٹھ بساز و سامان. حضور پھر اعلان کیتا فرمایا 300 اٹھ بساز و سامان. پھر حضور اعلان کیتا فرمایا 400 500 600 700 800 900 صرف خالی نہیں 900 اٹھ ساز و سامان نال. آپ اٹھان دے باڑج گئے پوچھا کتنے انہاں کہ حضور 50 رہ گیا ہے. فرمایا 50 بھی دیو. اٹھ مک گئے گھوڑے انہاں کہ حضور گھوڑے 50 گھوڑا بھی دیو. 950 اٹھ تے 50 گھوڑا. توجہ توجہ دے کے نا 1000 دینار سیدنا فاروق حضرت عثمان غنی اپنے جبے دے وچ پایا ہویا ہے. حضور دی بارگاہ چرز کیتی یا رسول اللہ اے 950 گھوڑا اٹھ بساز و سامان جنگ دا سامان 50 گھوڑا وہ بھی قبول فرماؤ. کیا میں ڈھیر سارے دینار لے آیا اے بھی قبول فرماؤ. حضور پاک نے اپنی جھولی کیتی ہاتھ چنے لے ہن کر کے جھولی سیدنا عثمان غنی دے سامنے کیتی. عثمان یا رسول اللہ تہاڈا ہی دتا ہویا ہے تہاڈا ہی دتا ہویا ہے تہاڈا ہی دتا ہویا ہے. مطلب کوئی سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اے محبت جھولی کیتی ہے عثمان غنی دی فضیلت واسطے جھولی کیتی ہے. جلے 1000 دینار آپ پلٹیا نا فرمایا عثمان اج تو بعد اللہ نے تیرے تے کوئی مواخذہ نہیں رکھیا. تو جو کام کر سے تیرا ہر کام ہدایت ہو سی اور تیرا ہر کام اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو سی. توجہ اے اللہ دی بارگاہ جڑا حضور فرمایا کہ آج تو بعد تیرا کیونکہ آپ نے اعتماد ہا کہ جس عثمان دا ایک کردار ہے جدے کولو جنت دے فرشتے جنت دی حوراں حیا کر دیاں نے وہ عثمان غلط کام کر کے نہ سکدا ہے. توجہ ہے سنو اللہ غنی. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے وصال ہونے لگا نا آپ مولا علی نے بلایا. عرض کیتی حضور جس لئے میں مر جاواں نا ان کریا میرا جنازہ بھی خود پڑھایا ہے تے میری منجی چاہ کے نا حضور دے روضے پاک دے سامنے مواجہ پاک دے سامنے جیتے 70,000 فرشتہ ایک ویری آیا ہے پھر قیامت تک لوڑ نہیں آ سکدا. جڑا شام آیا ہے صبح نہیں آ سکدا جڑا صبح آیا ہے شام نہیں آ سکدا. جیتے 70,000 فرشتہ درود پہ پڑھدا ہے. سنو جیتے حضور دی قبر مبارک ہے حضور دی ایک پاسے سونے دا محل ہوئے ایک پاسے کچی قبر ہوئے ایک پاسے سونے دا محل ہو ایک پاسے کچی مسجد ہوئے.
شان کس دا افضل مسجد دا، پھر جامع مسجد دا مقام افضل، پھر مسجد نبی دا مقام افضل، پھر بیت اللہ دا مقام افضل، بیت المعمور دا مقام افضل، عرش اولا دا مقام افضل، لو دا مقام افضل، جنت دا مقام افضل، جنت الماوا دا مقام افضل، جنت الفردوس دا مقام افضل، جنت النعیم دا مقام افضل، عرش اولا افضل، لو افضل، کرسی افضل۔ پر نانا توجہ، مسجد نالو، مسجد نبی نالو، خانہ کعبہ نالو، بیت المعمور نالو، عرش اولا نالو، لوح محفوظ نالو، جنت الفردوس نالو، جنت الماوا نالو، جنت النعیم نالو، پوری خدا دی خدائی او مقام افضل ہے جتھے حسین دے نانے دا جسم مبارک لگا پہ، جتھے سرکار مدینہ دا جسم مبارک لگا پہ ہے، وہ پوری کائنات کی جگہ افضل ہے۔ میں نہیں اخدا، قرآن اخدا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں شہر مکہ دی قسم، مولا ایک قسم کعبے واسطے نہیں، صفا واسطے نہیں، مروا واسطے نہیں، مزدلفہ واسطے نہیں، آب زمزم واسطے نہیں، ہجری اسود واسطے نہیں، کس واسطے؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، جلے میرا محبوب موجود ہوئے، جڑا مدینے والا ماہی موجود ہوئے، جلے صدیق دا پیر موجود ہوئے، عمر دا آقا موجود ہوئے، عثمان دا مولا موجود ہوئے، علی دا ویر موجود ہوئے، فاطمہ دا بابا موجود ہوئے، حسنین دا نانا موجود ہوئے، رب دا یار موجود ہوئے، بسم اللہ پوری کائنات دا مالک تے مختار موجود ہوئے۔ حضور دی جتھے آپ پہنے نا پاک جگہ، قبر پاک، آپ دی وہ پوری کائنات تو افضل ہے۔ تھکنا نہیں، بھامیں 3 گھنٹے بھی ہو گئے، میں تو اپنا موضوع سنا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اکثر بدبخت حج کر سن، حضور دے روزے تے نہ جا سن، نہیں جی کوئی رکن حج دا تو مدینے ہے ہی نہیں، صفا مکے، مروہ مکے، مزدلفہ مکے، آب زمزم مکے، خانہ کعبہ مکے، مینا مکے، جمرود مکے، مسجد نمرہ مکے، ہر چیز تو مکے، مدینے کے کرنا چاہیے ہے۔ سنو حضور فرمایا اس جب ظلم کیتا جڑا مکے آیا تے میری قبر پاک تے میرے روزے تے نہ آیا تے میں آخدوں نا مولوی مسجد اپنا خانہ کعبہ مکے، بیت اپنا جڑا صفا مکے، مروہ مکے، مزدلفہ مکے، آب زمزم مکے، حج دا عمل سارا مکے، پر مورا مدینے چوں لگ دیاں قبولیت دیا۔ فرمایا قبولیت دی موراں جڑیاں نا اے مدینے چوں لگ دیاں نے، حجو دے قبولے آؤ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہوگی حسین جنت، منکر تو ہم نہیں، گلیاں مگر حضور کی جنت سے کم نہیں۔ تو جو ہے سرکار مدینہ علیہ السلام، یہ سنیو تسی خوش قسمت ہو، خدا دی عزت دی قسم ہے، خدا دی توحید دے بھی قائل، حضور دے رسالت دے بھی قائل، حضور دے نور دے بھی قائل، حضور دے اختیارات دے بھی قائل، حضور دے محسن دے بھی قائل، حضور دے مراتب دے بھی قائل، حضور دے صدیق دے بھی غلام، حضور دے حسنین دے بھی غلام، بطول پاک دی گلی دے کتیاں نال پیار کرن والے لوگ تسی۔ اسی بے ادب تے گستاخ فرقہ نا، الحمدللہ اسی ساریاں نو منن والے ہاں، ساریاں دے تابعدار ہاں، اور خدا دا بھی یہ فیصلہ ہے کہ ساریاں نو منو، مصطفیٰ دا بھی یہ فیصلہ ہے ساریاں نو منو، اللہ غنی۔ تو میں عرض کر رہا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام انہاں نو مخالف نہ سمجھنا۔ صدیق اکبر علی پاک نو بلا کے آکھے حضور جس لئے میں فوت ہو جاواں نا، میرا جنازہ بھی چالوے آئے تے لے جا کے نا حضور دے روزے پاک دے سامنے رکھ کے نا تے میرے درو ہاتھ بن کے آکھیا ہے یا رسول اللہ غار والا پرانا ساتھی بکر آیا ہے تے سونیا مہربان سونیا قبر دی جا منگدا ہے، اگر حضور دی اجازت ہوئے تو میں رکھ دے آئے، یا حضور اجازت نہ دے میں نا تو میں جنت البقیع رکھ دے آئے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ مولا کائنات جنازہ بھی پڑھایا، لیا کے حضور دے مواجہ پاک دے سامنے رکھیا نا، 2 روایتاں وہ دو عرض کرساں تے حضرت مولا کائنات عرض کر دے نے کہ یا رسول اللہ تہاڈا غلام ابوبکر صدیق قبر دی جا طلب کردہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضور دے روزے دا دروازہ خود بخود کھل گیا، دوئی روایت اسے جلے حضرت عرض کی تھی نا مولا کائنات اندرو حضور دے روزے کی آواز آئی، یار کو لیا میں تے صدیق دا انتظار کر رہے ہیں۔ یار جن خدا دا محبوب یار آکھے نہیں جی، توجہ نہیں جی، یہ مرو آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، انہاں اپنی زبردستی قبراں بنا لیاں۔ کتنیاں قبراں روزے پاک حضور دی، ایک بکر صدیق دی، سیدنا عمر فاروق دی، ایک قبر دی جا خالی پئی ہے۔
ایک قبر دی جا خالی پئی ہے، حضور فرمایا ایک قبر دی جگہ عیسیٰ علیہ السلام دی ہونی ہے، کہندی ہونی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی، ہزاراں سال لگ گئے، ہزاراں سال لگ ویسے کوئی میں نے قبر کھو کے تو دکھائے، میں نے کوئی قبر کھو کے تاں دکھائے جتھوں مٹی چاہی جاوے۔ اے قرآن دا بھی فیصلہ ہے، عام جٹکا بھی کہ جتھوں کسے دی مٹی چاہی جاوے او خمیر اوتھے ہی آندا ہے، بکر تیری عظمت و سلام، عمر تیری عظمت و سلام، تیرا خمیر بھی چاہیا تے رسول دے قدمیں چ چاہیا ہے۔ توجہ ہے اللہ غنی۔ ہاں اے انہیں نہیں، سیدنا فاروق اعظم دا دور، سیدنا فاروق اعظم دا دور، زلزلہ آیا، توجہ زلزلہ آیا، سیدنا فاروق اعظم چابا کٹ کے نا زمین تے ماریا، فرمایا خبردار اگر میں انصاف نہیں کیتا تو تو حرکت کر، کتنا دور خلافت فاروق اعظم دریا پھر زمین حرکت نہیں کیتی۔ اے انہیں زبردستی دے خلیفے نہیں، زمین کہمیں ہو دی گال مان لیا آج زبردستی دے خلیفہ ہو گیا۔ ایک اور تاریخ دی بات سنو، جلے آپ نے فتح کیتا نا او علاقہ تے دریائے نیل، دریائے نیل، اسلام دی فتوحات تو پہلے سال بعد ایک بچی یا بچہ ذبح کر کے کو کے دریا دے وچ وگائن ہا نا تے تاں دریا چلدا ہا، تراں دریا چلدا ہا۔ گورنر نے لکھیا کہ یا عمر اتھے روایت اے وے کہ ذبح کر کے یا گوشت کر کے وچ وگاؤ، ذبح کرو خون، تاں اے پانی چلدا ہے، ہن میرے واسطے کے حکم ہے؟ سنو دریا نیل دے خط سیدنا فاروق اعظم نے خط لکھیا، کہ لکھیا فرمایا اے دریا اگر تو خدا دی ملک ہیں تے میں خلیفہ برحق ہاں، توجہ توجہ، تو خدا دی ملک ہیں تے میں خلیفہ برحق ہاں، تیرا پانی چلنا چاہیے ہے، تے جو تو خدا دی ملک نہیں تے میں خلیفہ برحق نہ تے مرتن نہیں چلنا چاہیے، خدا دی عزت دی قسم مسیح تے بیٹھا اس رکا وگایا، دریائے نیل اس دن دا چلے آج تک پانی خشک ہی نہیں ہویا، اس دن آج تک بھی خشک، آج تک بھی خشک نہیں ہویا۔ اے زبردستی دے خلیفے نہیں، انہی جائلن فی الارض خلیفہ دے خلیفے نے، اس عید دے تحت خلیفہ نے۔ توجہ ہے سنو، سیدنا عمر فاروق، ایک انگریز لکھیا ہے کہ ایک عمر ہو روے آنا تے پوری کائنات اسلام دا جھنڈا لہرا جاوے ہاں، پوری کائنات اسلام دا جھنڈا لہرا جاوے ہاں۔ انصاف دیکھو سیدنا فاروق اعظم، آپ ایک علاقہ فتح کیتا تے گورنر آکھیا کہ حضور تسی آپ آؤ اس علاقے دا کی افتتاح کرو، ویکھو خادم آپ دے نالے کہ آپ دے نال ترکیبیں بنائی، بھئی ایک میل تو چڑھنا گھوڑے تے، توجہ ہے ایک میل تو چڑھنا تے ایک میل میں چڑھنا، خدا دی حکمت جلے شہر آیا نا اس لئے غلام دی واری آ گئی، غلام دی واری آ گئی کہ گھوڑے تے تو چڑھنا ہے، تو اسا کہ حضور تسی خلیفہ ہو، دبدبہ ہونا چاہیے ہے، روب ہونا چاہیے ہے، تسی ان کرو چڑھ بو میں نہ پھد لینا۔ آپ فرمایا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہویا ہے، دبدبہ ہووے ہمیں نہ ہووے، گھوڑے تے تو چڑھنا ہے، میں گھوڑے دی لغام پھدنی ہے۔ آپ فرمایا گھوڑے تے تو چڑھنا ہے تے میں گھوڑے دی لغام پھدنی ہے۔ اللہ غنی۔ کون عمر؟ توجہ ہے، ایک آدمی وہ مدینے آیا، ایک آدمی وہ مدینے آیا، اس پوچھا کیا عمر فوت تا نہیں ہو گئے؟ انہاں کیا کیوں؟ وہ کیا ہے کل تک میں ویکھدا رہا بھیڑ تے شیر رل کے پیندے ہیں، اج شیر بھیڑ نو اکھیاں پہ ویدا۔ توجہ، انہاں کیا میں ویکھیا کہ بھیڑ تے شیر ایک گھاٹ تو پانی پیندے ہیں، تو انہاں کہ آج میں ویکھیا کہ شیر دے تیور بدلے ہوئے، میں نے نہیں لگدا کہ فاروق اعظم نہیں رہے، ورنہ شیر دی کے جرت آئی، ورنہ شیر دی کے جرت آئی۔ اللہ غنی۔ کون فاروق اعظم؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بدو لگ گیا، اس ویکھیا، آپ دربار چاہ کے گفتگو اس کا یا عمر رک جاؤ، میرے سوال دا جواب دیو، کیڑا؟ انہاں کیا تہاڈا قد لمما، کپڑا تہن بیت المال چ اتنا ملیا ہے، ایڈا لمما کرتے دا کپڑا تسی بیت المال چ کیویں لے لیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، انہاں کہ بدو جیڑا میرے سے دہا نا وہ میں باپ نو مل کیتا ہے، اے دو رلا کے نہ سوائے نے۔ تے کھانا آپ فرمایا کھانا نہ کھا رہا علیحدہ، دو برتانہ ایک منڈے دی سفیدی رکھی ہوئی، ایک زردی رکھی ہوئی ہے، ایک سفیدی رکھی ہوئی، ایک زردی رکھی ہوئی ہے۔ سنو کون صدیق اکبر؟ کون؟
تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ اللہ غنی. جس لئے جنگ تبوک دے موقع تے عمر فاروق عثمان غنی مولا علی ڈھک ڈھک مال لے آئے. فاروق اعظم دا بھی ڈھک مال ہے, کئی گھوڑے, کئی جنگ دے سامان. عثمان غنی تے 950 اٹھ تے 50 گھوڑے بمیں ساز و سامان, 1000 دینار علی پاک بھی دیتا. جلے بکر صدیق دی واری آئی نا, جلے واری آئی یار غار دی, جلے واری آئی عشق اول دی. ہن مال فاروق اعظم دا زیادہ ہے, مال عثمان غنی دا زیادہ ہے. ایک مثال دینا, ایک بندے کولو 1000 روپیہ ہے تو 1000 دے چھڑدا ہے. ایک بندے کول 5 کروڑ ہے تو وچوں 5 لاکھ دیندا ہے. سخی کون ہے؟ سخی 5 لاکھ والا سخی نہیں, وہ دے کول ہور بھی ہے تے جے دے کول 1000 ہی ہے وہ 100 دا 100% سارے دا سارا نہیں دے چھڈیا. مال صدیق اکبر کول تھوڑا ہے, جے حضور دا پیغام ملیا نا, آپ سارے گھر دا سامان ایک کوٹڑی چ بن لیا, قد نال ہاتھ لایا, اگر کوئی سوئی بھی ملی ہے وچ رکھ لیا, بیوی بھی لے لئی, بچے بھی لے لے. حضور دی بارگاہ اپنا لباس اتار کے ٹاٹ دا لباس پا لیا, کھجی دے پاندیاں دے اگو جڑے ہیں بٹن بنا لے. حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ جی صدیق کتنا کیا کتنا لے آیا ہے, کتنا رکھ آیا ہے, ہاتھ بنا کے سونیا کتنا, جتنے دی گل نہیں. اے بیوی بھی حاضر ہے, اے بچے بھی حاضر ہیں, میں سامان سارا لے کے آیا. قد نال سوئی لبی ہے وہ بھی لے کے آیا, لباس اتار کے ٹاٹ دا لباس پا لیا. میں اللہ تعالیٰ دا رسول گھر چھوڑ کے آیا. بولے راہ فرمایا جبریل دوڑ کے جا بارگاہ مصطفیٰ چاک کہ خدا فرما رہا ہے, پوچھ صدیق کو یا رسول اللہ پوچھو اے کیا خدا تے راضی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اللہ غنی سنو سنو. راہ فرمایا جبریل جی مولا آج آسمان تے ندا کر دے, ہر فرشتہ ٹار دا لباس پا کے کھڑا ہو جاؤ. میں صدیق دی ادا بڑی پسند آئی ہے. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, خدا انہاں دے تے راضی ہے, خدا تے راضی ہے. اہل بیت دے دشمن نہیں, یہ اہل بیت دے غلام ہیں, اہل بیت نال پیار کرن والے ہیں. صدیق اکبر خلیفہ ہوئے, آپ فوت ہونے لگے نا, آپ ایک سیدنا عثمان غنی نے بلا کے فرمایا سیدنا عمر فاروق نے کہ میرے بعد اگر تن مسلمان چون لمیں نا تو فلاں جنگل دے اندر ایک غار ہے, وہ دے نابینا ضعیف مائی ہے, کھانا انہوں پہنچے آئے. یہ خلیفہ نہیں وہ ہوائی جہازاں تے چڑھے ودے ہوئے. عمر بن عبدالعزیز بیت المال دا کام پہ کر دیں, دیوا بلدہ پہ, بیوی روٹی کھا رہی, بچے کھا رہے ہیں, چلے بیت المال دا کام مک گیا, پھوک مار کے دیوا بند کر دیتا. بیوی آکھیا اسی کھانا کھا رہے ہیں, بیٹے آکھیا اسی کھانا کھا رہے ہیں, تسی لائٹ بند کر دیا. فرمایا جب تک میں بیت المال دا کام کردا رہا تسی فائدہ اٹھا لیا ہے, ہن میں تہاڈی روٹی واسطے چند قطرے تیل دے اگر میں قوم دا سرمایہ ضائع کیتا, قیامت الدن زہرا دے بابے دے سامنے میں کئی منہ وکھا سکتا. ہن بظاہر ایک دیوے دی گل تو کوئی نہیں نا, پر ایک قطرے قطرے دا حساب ہونا ہے, ایک ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے. توجہ فاروق اعظم فرمایا انہوں نے کھانا دے آئے. فاروق اعظم جب خلیفہ ہوئے نا, آپ وہ کھانا لیا, غار دے تشریف لے گئے. اس مائی نے روٹی دا ٹکڑا توڑ کے نا نوالا دیتا. جب نوالا ہاتھ پھدایا نا, مائی چیخ ماری. اس آکے میں نہیں لگتا پہلا خلیفہ فوت ہو گیا. اے خلیفے نے مسلمان شہباز شریف تے شہباز نواز شریف تے زرداری تے نری بیماری. سنو جب اس آکھیا نا پہلا خلیفہ فوت ہو گیا ہے, فاروق اعظم حیران ہو گئے. جنگل چے غار چے انہوں پتہ کی میں لگ گیا ہے. انہوں نے کہا مائی تین کوئی پیغام آیا ہے, کسے بندے نال ملی ہیں, کی میں سور لگ گئی؟ وہ جا کہ پیغام نہیں آیا, بندہ نہیں آیا, میں نے کھانے تو پتہ لگ گیا ہے. کیوں؟ انہوں نے فرمایا جب پہلا خلیفہ آنا انہوں پتہ میرے منہ دند کوئی نہیں, وہ اپنے منہ گراں چت کے نا بریک کر کے میں دیندہ ہاں تے میں وہ کھاندی ہاں منہ جس آج ہاتھ پھدایا ہے نا, میں آکھیا پہلا خلیفہ ہو گیا تو میں چت چت کے دے ویا. توجہ اے صحابہ کرام دا کردار ہے, اے صحابہ کرام دا کردار ہے. صحابہ کرام گھر چھوڑے, بوئے چھوڑے, رشتہ داریاں چھوڑیاں, خونی رشتے بھی چھوڑ دیتے, ایک حضور دی ذات میں اپنا لیا. تے 1000 ویری سوچیا کرو, کروڑ ویری سوچیا کرو, اللہ مہاجرین اور انصار اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں.
اور انجن طیب بن طاہر ہزاراں غوث ولی کتب اکٹھے ہو کے تے آ جاویں تے جس گھوڑے تے صحابی سوار ہوئے او دے پیراں دی دھوڑ دے برابر بھی نہیں ہو۔ تو الحمدللہ اسی اہل بیت دے بھی غلام ہاں، اصحاب محمد دے بھی غلام ہاں، اولیاء امت دے بھی غلام ہاں، نہ سی رافضی نہ سی خارجی۔ تو جو ہے ہن میں میری تیرا ادھار رہا، میں واقعہ مڑ کے دی سنا دے ساں، ربیع الاول کو موقع ملیا کیونکہ اس تے خود ایک ادھا گھنٹہ ہی کی واقعہ تے لگ ویندا ہے۔ سنو زہرا پاک دے والے نے ایک دو شعر پڑھ رہا، سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہے، حضور دی بارگاہ وکر آئے آکے عرض کیتا فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، عمر آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، عثمان آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، علی آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، طلحہ آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، سعد آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، سعید آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، سلیمان آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، ابو ذر آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، انس آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، جابر آئے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ، ابو ہریرہ آئے 1,40,000 صحابی جڑا بھی بارگاہ مصطفیٰ چاہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ توڑے تو قربان جاویں، ساڑھے ماں باپ توڑے تو قربان جاویں، لیکن بکر اکھ دن فدا کعبی و امی، عمر اکھ دن، عثمان اکھ دن، 1,40,000 صحابی اکھ دن تے حضور ساڑھے ماں باپ توڑے تے قربان، پر میں قربان جاواں جلے زہرا پاک، فاطمہ پاک، بطول پاک حضور دی بارگاہ چاندیاں نے، حضور کھڑے ہو جاندے نے، چند قدم ٹر کے زہرا پاک دا استقبال کر دے نے تے پھر فرماندے نے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، میرے ماں باپ توڑے تے قربان جاویں۔ یہ دی خاطر خدا ساری کائنات بنائی ہے، جڑا رب دا محبوب ہے، جڑا رب دا محبوب ہے، وہ فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تیرے تے قربان جاویں۔ اس تے وڈی فضیلت دی سند آہا، سنو سنو۔ اقبال اکھدا ہے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام دی ماں، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں، وہ فرماندے ہیں انہاں دی ایک فضیلت ہے، کیڑی؟ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہونا۔ آپ فرماندے ہیں ترائے فضیلتاں زہرا پاک دی اقبال آکھیاں، چوتھی فضیلت میں آکھی ہے۔ سنو اقبال آکھدا ہے پہلی فضیلت زہرا پاک دی ہے کہ حضور دی صاحبزادی، دوسری فضیلت مولا علی دی زوجہ بانو حلتا، تیسری فضیلت حسن تے حسین دی ماں، پہلی فضیلت حضور دی صاحبزادی، حضور دی تے نالین دی دھوڑ مل جاوے تے بہت بڑی بات ہے، چے جائے کہ حضور دا نسب ہونا، حضور دا خون ہونا۔ حضور فرمایا میرت علی دا شجر ہکے، میرت علی دا نخلستان ہکے، میرت علی دا روح ہکے، میرت علی دا خاندان ہکے، شجر ہکے، لحم و کلامی جسموں کے جسمی فرق نہیں، تے جے علی ہکے تے زہرا کی میں دو ہو سکدیاں نے۔ تو جو ہے زہرا پاک فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میں آگے عرض کیتی ہے ایک فضیلت عرض کیتی اقبال حضور دی صاحبزادی بڑی فضیلت، دوسری فضیلت حضرت مولا علی دی زوجہ بڑی فضیلت، تیسری حسن تے حسین دی ماں بڑی فضیلت، پر میں آکھیا اقبال حضور دی صاحبزادی ہونا بھی بے شک بڑی فضیلت ہے، علی دی زوجہ ہونا بھی بڑی فضیلت ہے، حسن تے حسین دی ماں ہونا بھی بڑی فضیلت ہے، پر نہ زہرا ہونا ہی بہت بڑی فضیلت۔ زہرا ہونا کیا کم ہے؟ دکل باب ہویا، حضور دی طبیعت ناساز ہے، ایک عرابی حسین پوچھیا کون؟ آکھیا عرابیاں کدے آیا ہیں؟ حضور نو ملنا ہے۔ آپ فرمایا میرے بابے دی طبیعت ناساز ہے، ٹر جا کل آ جامی۔ دو دن پھر دکل باب کون؟ عرابی کہن ملنے توڑے بابے نو طبیعت ناساز ہے ٹر جا۔ تریے دن پھر دکل باب ہویا، توجہ ہے کون؟ عرابی۔ حضور پوچھا بیٹا کون ہے؟ آپ فرمایا آخدہ عرابیاں کہ تہان ملنا ہے۔ تو فرمایا اے پوچھ کے کدی نہیں آیا، اے ماما تو بیٹے، بھائیاں تو بھائی، بیویاں تو شوہر جدا کر دیندہ ہے، تے پوچھ کے نہیں بابا کون ہے؟ اسرائیل ہے، تے اندر کیوں نہیں آندہ؟ فرمایا زہرا تیرے پردے دا حیا کر رہا ہے، زہرا پاک تیرے پردے دا بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں عزت شان اہل بیت۔ مولا علی تے حضرت عباس حضور دے چاچا، حضرت علی تے حضور دے چاچا حضرت عباس حضور دے کول آئے۔ علی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تمہاں میرے نال ڈھیر پیار ہے یا چاچے عباس نال؟
چاچے عباس عرض کی تھی حضور تو میرے نال زیادہ پیار ہے یا ویر علی نال؟ حضور چپ. پھر حضرت علی دوسری فرمایا عرض کی تھی کہ حضور میرے نال زیادہ پیار ہے یا چاچے عباس نال؟ حضور چپ. دوسرے میں حضرت عباس عرض کی تھی حضور میرے نال زیادہ پیار ہے یا علی نال؟ حضور چپ. تیسری پھر حضرت علی عرض کی تھی حضور میرے نال تو زیادہ پیار ہے یا چاچے عباس نال؟ حضرت عباس عرض کی تھی حضور میں تہاڈے نال میرے نال زیادہ پیار ہے یا علی نال؟ حضور فرمایا اے علی جی حضور، اے عباس جی حضور. فرمایا میں سب تو زیادہ فاطمہ نال پیار ہے. گل سن لئی دوواں دی ترے واری. سرکار فرمایا میں سب تو زیادہ فاطمہ نال پیار ہے. اللہ غنی. اما ہوا ہوئے، حضرت حاجرہ ہوئے، حضرت مریم ہوئے، حضرت آسیہ ہوئے، کائنات دیاں جتنی جنتی عورتاں سب دی سردار حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالی. اور جڑا آپ دا نکاح مولا علی نال ہویا ہے نا، میں کل کتاب پڑھ رہا ہوں. ابوبکر صدیق عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی چاہنے ہیں کہ ساڈا نسب رشتہ تہاڈے نال قائم ہوئے. آپ فرمایا ابوبکر میں خدا دے حکم دا انتظار کر رہا ہوں. فاطمہ دے نکاح دے معاملے میں خدا دے حکم دا. سیدنا عمر فاروق انہوں نے عرض کی تھی آپ فرمایا خدا دے حکم دا انتظار کر رہے ہیں، خدا دے حکم دا انتظار کر رہے ہیں. علی پاک اور سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق آکھیا کہ علی تو بھی رشتہ مانگ، تو بھی رشتہ مانگ. حضرت علی آکھیا کہ میرے کول تو سامان کوئی نہیں شادی دا، میں کیا کرساں؟ توجہ بہ جا یار بیٹا بہ جا. آکھیا تو وہیں تے صحیح رشتہ مانگ. حضرت مولا کائنات جیسے لے آئے نا کہ حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں چاہنا کہ آپ دی صاحبزادی حضرت زہرا پاک تسی میں نکاح چ دے دیو. فرمایا علی میں تیرا تا قدم دا انتظار پہ کرنا. آپ فرمایا میں جبریل آ کے قدم دی یہ گل دسی ہوئی ہے، میں یہ گل دسی ہوئی ہے جنہاں دا نکاح خدا دے حکم نال ہوئے، جنہاں دا نکاح خدا دے. فرمایا علی تیرے کول کچھ ہے؟ آکھیا حضور ایک زرہ ہے. فرمایا جاؤ بازار چو فروخت کر کے آؤ. آپ بازار زرہ لے کے کھڑے نے، سیدنا عثمان غنی گزرے تے پوچھا عرض کی تھی حضور سرکار سردار علی کیوں کھلائیں؟ فرمایا اے زرہ بیچنی ہے. آپ فرمایا میں لے تا لے ساں پر میری ایک شرط ہے کہ میرے نال وعدہ کرو جتنا کچھ میں دیواں تساں چپ کر کے لے لینا. تقاضا اے نہیں کرنا ہیتنے نہیں ہیتنے، جتنے میں دیواں اتنے لے لینے. آپ فرمایا ٹھیک ہے. آپ فرمایا گل تے پکے ہو؟ فرمایا پکے ہو. آپ فرمایا 400 دینار 400 دینار سونے دے. ٹھیک ہے پیسے دے دیتے. پھر حدیث پڑھی حضور دی کہ جیڑا بندہ کسے نو کوئی تحفہ دے ہدیہ کرے وہ قبول کرنا چاہیے کرنا. فرمایا علی آیا اپنی زرہ لے لے میں تن ہدیہ کرنا. اے زرہ اپنی لے لو میں تو ہدیہ کرنا. اللہ غنی. پھر زہرا پاک دا نکاح قربان جاواں. اے زہرا پاک اور مولا کائنات علی پاک، علی پاک بعد از رسول تمام خوبیاں مولا کائنات پائیاں جاندیاں. علم بے مثال، شجاعت بے مثال، سخاوت بے مثال، عفو درگزر بے مثال. خود ایک دو گھنٹے دا موضوع ہے. ایک فضیلت مولا علی دی پھر میں تو مدینہ تو کربلا لے. ویسے نا گھنٹے جو 10 منٹ رہ گئے 12 آپ آج شروع پہ کرنے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہیں؟ علی پاک دی ماں، علی پاک دی ماں. حضور فرمایا اما آمنہ تو بعد کائنات سب تو زیادہ اگر میرے تے کسے دے احسان ہیں نا سب تو زیادہ میں کسے پیار دیتا ہے نا ماں تو بعد تو میری ماں فاطمہ چاچی فاطمہ ہے. یہ دی دلیل سنو کہ حضرت فاطمہ بنت اسد فوت ہوئیاں نا حضور خود جنازہ پڑھایا منجی چوا کے نا قبر دے اتے رکھی. صرف اتے رکھی نہیں حضور قبر دے وچ بڑے تے قبر دی قد نال نہ ہنج کانڈ لائی. فرمایا قبر حیا کرے میری اماں فاطمہ آمنائی دوئی نال ایک قد نال نہیں ایک نال بھی دوئی نال بھی تری نال بھی چوتھی نال بھی تے نال فرمایا حیا کریں. کیوں؟ علی دی ماں اگے جنتی. حضور جنازہ پڑھایا جنتی، حضور دعا کر دیندے جنتی. لیکن وہ بچپن دا وہ جڑا پیار ہے محبت ہے احسان ہے دا بدلہ جو پنجابی چاہتے ہیں اسی چھو نہیں بھریندا حضور دا چھو نہ بھریا. فاطمہ تو سے طواف کعبہ پہ کر دیاں. مولا علی دے پیدا ہونے دے آثار آئے پریشان ہوئی ہیں کہ دنیا دار طواف پہ کر دیں. عرض کی تھی مولا مہربانی فرما کعبے نو دیوار نو سوراخ ہو گیا ایک گلی بن گئی. آپ اندر گئی ہیں مولا علی پیدا
مولا علی پیدا توجہ عام قاعدہ ہے جتھے بچہ پیدا ہوئے وہ بچہ پلیت وہ ماں پلیت وہ کپڑا پلیت وہ جگہ پلیت وہ چارپائی پلیت پر نانا جتھے علی پیدا ہوئے نہ کعبہ پلیت نہ علی پلیت نہ کپڑا پلیت نہ ماں پلیت نہ بچہ پلیت میں نے اخدا قرآن اخدا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ ہے پیدا ہو گئے اکھاں بند بیبیاں بچہ پیدا ہوئے بازو کانڈ پیٹ دیکھیا بچہ سلامت ہے اکھاں شاید بند ہیں پریشان. علی پیدا ہوئے کعبے حضرت فاطمہ بنت اسد چاہ کے حضور دی گود وچ لیا کے رکھ تے نال عرض کیتی حضور بچے دی اکھاں نوں کوئی پریشانی ہے تکلیف ہے آپ مسکرائے. حضور مسکرائے نا فاطمہ کے دن بیٹا میرے بچے دی اکھی دا معاملہ ہے تسی مسکرا رہے ہو. آپ فرمائے ہاں ماں فاطمہ میں مسکرا رہے ہاں کیوں فرمائے علی ہے اجے اعلان نبوت نہیں ہویا کعبے وچ رکھے بت خدا نہیں چاہندا اکھ علی دی ہوے سامنے بت ہوے خدا چاہندا ہے اکھ علی دی ہوے بدھوا مکھڑا ہوے واللہ زلفا ہوے مازا کاجل ہوے علم نشر چھاتی ہوے عبداللہ دی ہتھ ہوے مکھ مصطفیٰ دا ہوے اکھ علی دی ہوے. نعرہ تکبیر یار دسیا ہے بجاگنے ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. 10 سال دی ایک روایت ہے 8 سال ہے آپ نے کلمہ پڑھیا. کلمہ پڑھنا اس واسطے ضروری ہے کہ حضور دا امتی ہونے واسطے کلمہ ضروری ہے ورنہ ایک لمحہ ایسا نہیں جو مولا کائنات نے کفر گزاریا ہوئے. قرآن یہ تو نہیں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہیں حسین دا بابا ہے وہ حسین دی ماں ہے حسین دا نانا بس اتنی گل کافی ہے. حسین دا نانا ہوئے جڑا خدا دا محبوب ہوئے جڑا خدا دا حبیب ہوئے جڑا خدا دا محبوب ہوئے جن خدا چاہنا والا ہوئے جوڑیاں سمیت بلا لوے. تے پھر موسیٰ علیہ السلام سوید سنگار دا ہزارواں لکھواں حصہ تجلی انٹریکٹ پڑے پہاڑ تے پہاڑ سرما موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کھوتا مر جاوے. یہ سوید سنگار جتنا نہیں خدا دی عزت دی قسم ہے میں معراج دی رات خدا نو سر دی اکھاں نال ویکھیا تے اکھ جھپکی نہیں معلوم ہوا کلیم ہو رہے حبیب ہو رہے. قد جاکم من اللہ نورم و کتاب مبین اس گل دی اتے شاہد ہے کہ نور حضور دا جیتے جبریل دا نور بھی رک گیا حضور تھے کے جا رہے ہیں تو جڑا خدا دا محبوب ہوئے اس تو حضور دی ذات واحد ذات ہے. قبلہ مولانا اسلم صاحب حضور دی ذات واحد ذات ہے. میرے نال اتفاق کر سو کوئی بوڑھا ہوئے کوئی بچہ ہوئے کوئی بی بی ہوئے کوئی جوان ہوئے کوئی بیمار ہوئے کوئی صحت مند ہوئے کوئی اکھیاں لہ ہوئے کوئی لولا ہوئے ہر بندہ حضور دا عاشق ہے. ہر بندہ حضور دا عاشق ہے. ہر بندے دی خواہش ہے کہ دی سونا ایک بری دیدار کرا چھڑ دا ایک بری دیدار کرا چھڑ دا. بہرحال انشاءاللہ ربیع الاول عرض کرساں بلا تمہید عرض کرنا کہ ابوبکر صدیق دار الخلافہ مدینہ فاروق اعظم دار الخلافہ مدینہ عثمان غنی دار الخلافہ مدینہ علی پاک دا دار الخلافہ کوفہ دار الخلافہ کوفہ. سنو جلے آپ دار الخلافہ شفٹ ہوئے نا تے بچے نال نے حضرت زینب پاک نے امام حسین نے امام حسن نے تے آپ اتھے جا کے نا تے کوفے دے بازار اچ کھڑے ہو کے نا توجہ ہے بی بی زینب مخاطب ہو کے کیا فرمائے بیٹا اے دربار دا راہ ہے اے بازار دا راہ ہے اے تو ہن جانا ہے اے تو ہن جانا ہے. آپ آکھیا بابا یہ جی گلاں تے پتراں نوں دسیندیاں تے میں تہاڈی دھیاں. تے آپ فرمایا زینب ہو سکدا ہے کچھ دیہاڑے ایسے آمن کہ تینی نہ دروازے چ گزرنا پوے نہ دروازے چ کہ میں عرض کرنا یزید تخت نشین ہویا اس بیت واسطے اصرار کیتا 18,000 خط کوفیاں دے گئے حسین پاک نو کہ حضور تشریف لے آؤ اسی تواڈے ہتھ تے بیعت کرسائیں اگر نہ سو تے قیامت والے دن اسی تواڈا گربان تے ساڈے ہتھ اسی تے چاندے اسے. آپ مسلم بن عقیل نو بھیجیا ایک روایت ہے کہ 12,000 شخص نے بھئی یک وقت آپ دے ہتھ تے بیعت کیتی. آپ خط بھیجیا حضور آ جاؤ حالات سازگار ہیں. اتنے میں ایک وضاحت کر دیں ماں یہ کربلا دا واقعہ یا سانیہ یہ اچانک نہیں ہویا. یہ اچانک نہیں ہویا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جڑا اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کیتا ہے نا جان دے ہو جاگ دے ہو بڑی ذوق گل ہے ذرا نواز آرام کر یار.
کہ ہویا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو ذبح واسطے لٹایا، اللہ دا طرف خواب آیا پیاری چیز جلے لٹایا، کیا کیتا لٹایا تو چھری چلائی، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے 12,000 سال، کتنا او دمبا یا او مینڈا یا او جڑا جانور ذبح ہویا ہے نا 12,000 سال او جنت دے وچ جنت دے میوے تے پھل کھاندا رہا 12,000 سال تے اللہ فرمایا جبریل میں اسماعیل علیہ السلام نو ذبح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ امتحان آئے ضرور ہیں لیکن او دے امتحان کامیاب ہوئے نے، مثلا ابراہیم علیہ السلام چیخا دے وچ آئے ضرور ہیں لیکن قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم وہ آگ گلزار ہو گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام بچ گئے نے، اسماعیل علیہ السلام ہٹا لیا جبریل تے دمبا تلے 12,000 سال فدب ہے بذبح عظیم، فرمایا اے فدیہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا، کون دمبا، توجہ تھے فدیہ دمبا ہے نہیں، دمبے تے اسماعیل علیہ السلام دا کی موازنہ ہے، کروڑاں جنتاں دے دمبے ہومن، لکھاں جنتاں دے دمبے ہومن، اے دمبا بزرگاں تاریخ دا تفسیر وچ لکھیا ہے کہ دمبا فدے عظیم نہیں، اے بلکہ اکبر اصغر قاسم آن محمد اے اس ذبح دا اے بے ذبح عظیم ہیں، او دمبا بے ذبح عظیم نہیں، اتھے امتحان آیا ہے پر ٹل گیا ہے، آگ لگی نہیں، چھری چلی نہیں، پر قربان جاواں اتھے اکبر بھی ٹر گیا ہے، اصغر بھی ٹر گیا ہے، قاسم بھی ٹر گیا ہے، آن بھی ٹر گیا ہے، محمد بھی ٹر گیا ہے، اتھے صرف امتحان نہیں آیا، امتحان دے پیپر بھی دیونے پہنے، سنو اللہ غنی، حسین پاک تیاری کر لئی، حسین پاک تیاری کر لئی، 63 کچاوے غلام نال ہیں، حضور دے علی پاک دے پتر بکر عمر عثمان وہ بھی نال نے، عبداللہ بن اوسجا مسلم وہ کافی دوست نال نے، قافلہ جلے چلن لگا نا، توجہ میں شاتاں شروع کرن لگا، قافلہ چلن لگا، حسین پاک این کر کے ویکھیا نا، حضرت سغرا پاک اٹھ دوتے چڑھ کے بیٹھیا نے، فرمایا غازی عباس ہو جی مولا، فرمایا جاؤ بچی نو لا کے چھوڑ آؤ، کوئی تاریخ ہے چنانو بچی لکھیا گیا ہے، کوئی تاریخ ہے لکھیا گیا ہے شادی شدہ ہیں، تے نالش تنان لے گئے کہ سادات دا 2 نسب ہیں، حسنی اور حسینی، حسن مسنہ اور بی بی سغرا، اے حسن پاک دی لڑی اتھو چلی ہے، زین العابدین چو حسینی سیدہ دی لڑی چلی ہے۔ قاضی عباس دی بھی گل سن لو، آپ دی ماں دا نا ام بنین، کی نا ہے؟ کی نا ہے؟ ام بنین، مولا علی جب تک زہرہ پاک زندہ رہی ہیں نا، شادی نہیں کیتی، جلے وصال ہویا پھر شادیاں کیتیاں، تے ام بنین دے وچو غازی عباس جلے چلن پھرن دے قابل ہوئے نا، تے سیدہ ام بنین ساتھ کے فرمایا غازی جی اماں جی، فرمائیں تو علی دا پتر ضرور ہیں پر متا زندگی دے کسے حصے چو بطول دے پتران دا مقابلہ پہ کریں، حسن تے حسین دا مقابلہ نہ کرے، ساری زندگی نوکر بن کے رویں، ساری زندگی غلام بن کے رویں، ساری زندگی ہاتھ بن کے تے ڈیوٹی دے میں دودھ نہ بخشاں یہ زہرہ دے پتران دی ہمسری کرے۔ قاضی عباس کہ حضور میں تہاڈا بھی نوکر، تہاڈے بچیاں دا بھی نوکر، فرمایا اکبر جی بابا یہ سغرا تیرے حصے دیئے، سکینہ زین العابدین دے حصے دیئے، جاؤ آپ ٹردے بھی جان دیں تے اس کے دن بابا بہن بھی میرے حصے والی ہوئے تے نال بھی میں نہ لے جاواں، بہرحال تلے لا کے منہ چومیاں گھر چھوڑ آئے، نال فرمایا سغرا میں اکبر دا وعدہ ہو گیا کچھ دنوں تک تن میں آ کے لے جاواں گا، حسین کھڑیاں نے قافلہ ٹر پیا، دھوڑ اڑدی جا رہی ہے، تقدیر کہ سغرا اج رج رج کے بابے نو ویکھ رہا ہے، اج رج رج کے ویراں نو ویکھ لے، اج رج رج کے عباس نو ویکھ لے، قاسم نو ویکھ لے، اکبر نو ویکھ لے، اونوں محمد نو قافلہ چلدا ہویا مکے آیا، آپ دی حج دی نیت آئی لیکن آپ حج نو عمرے چ بدلیا، 2 نو آ کے کربلا ڈیرا لا دیتا، 3 4 5 6 7 وہ آخر بیعت کر، آپ فرماویں میں بیعت نہیں کرنی، میں سر دے سکنا، بچے دے سکنا پر شرابی دا زانی دا میں بیعت ہاتھ نہیں دینا، 7 نو پانی بند، 8 نو 9 نو جلے دا دی اگو صبح انہوں نے کی مسئلہ ہے یار، بچیاں نو بڑا توڑا جڑا ہے نا طبیعت ہٹ جاندی ہے، کرنٹ ہوندہ ہے نا جی ان کر کے یہ فیوز ہو جاوے تو مڑ فائدہ کی، لیکن فیوز کیوں ہوئے جی پچھو پاور جنریٹر ہی بڑا سارا ہوئے نا،
جلے 9 دا دن اگو صبح 10 دا دن اس رات حسین ابن علی علی اکبر دے خیمے چائے آکے اکبر نو سینے نال لایا ہوں چومیاں تنال فرمایا اکبر جی بابا اج یار میں تیرے کو کچھ منگن واسطے آیا اکبر دے اکھاں چوں آنسو آ گیا کہ بابا وسطہ مدینہ ہوندا تو منگے ہا اکبر دے وے ہا بابا میرے کو اتنا پانی نہیں 6 مہینے دے بھرا نو پانی پیوا لیں 4 یا 5 سال دی سکینہ پیاسی ہے آخر بیٹا میں تیرے کو پانی منگنے نہ آیا ہو سکتا ہے بیٹا قسمت ساتھ نہ دے وے یہ زندگی دی آخری رات ہوئے تو بیٹا میرا دل پہ کردہ ہے فجر دی اذان کربلا دے ٹبے تے کھلو کے انج دے یہ مسجد نبوی بلال دین دے ہیں آپ آکھیا بابا اذان تا دیساں فرمایا اکبر تیری آخری اذان خیمے والے سن لویں عباس سن لوے قاسم سن لویں اونو محمد سن لویں میری بہن زینب تیری آخری آواز سن لوے آپ دیکھیں جواب کہا بابا اذان تا میں ہی دیساں لیکن ایک میری بھی گزارش ہے تو رسول دا 2 طرح ہیں تو جلی آواز میری آوے نا تیری بہن زینب دے کرنا تے انہی آواز میری بہن سغرا دے کرنا تے بھی جانا چاہیدہ ہے بڑے دہاڑے ہو گئے بابا میری بہن میری آواز نہیں سنی آپ نے بیٹا وعدہ ہو گیا صبح ہوئی کیسا منظر ہوئے گا 3 دن دی پیاسے پردے دار نالن کھانا پینا سوال نہیں تھے پانی نہیں پھر کربلا دی گرمی شدت دی ریتے دھوپ کربلا دی آج بھی مشہور ہے علی اکبر فجر جلے ٹبے تے کھلو کے اللہ اکبر آکھیا ہو سی نا میرا ویدان آکھدا فرشتہ میں مرحبا مرحبا آکھیا ہو سی اذان دیتی نا علی اکبر جی میں آواز بی بی زینب دے خیمے چاہی نا مدینہ میں آواز آئی سگرہ ستیاں پہیاں یا ویر دی آواز کچھ دینہ تو بعد سنی تڑپ کٹیاں آکھ دی نہیں لگتا اکبر آیا ہو گئے تقدیر آکھیا اکبر سگرہ جڑا اکبر ویکھ لے آئی آپ جلے جان لگے نا کہ آپ دی والدہ علی اکبر نے بلا کے اکبر ذرا میرے خیمے چتا خیمے چایا نا کیا فرمایا اکبر 18 سال تو زینب دے گھر رہے ہیں میں تین دورو بیک کے خوش ہوندی رہی ہاں تے بیٹا تو جا رہے ہیں تے میری ایک حسرت پوری کر میرے سر جھولی اچ رکھ دے تاکہ میں تیرا منہ چوم لیں تے میری بھی کچھ محبت حسرت پوری ہو جاوے اکبر آکھے اماں میں 18 سال دا کڑیل جوان تیری چھوٹی جی گود آکھے بیٹا پتر 100 سال دا بھی ہوئے تے ماں واسطے بیٹا ہی ہوندہ ہے آپ سر رکھیا بی بی پاک نے آپ دا منہ چومیا آپ جنرل عابدین کو لائے انہوں نے ملے کچھ وسیطہ کیتیاں حسین پاک نو ملے جلے جان لگے نا 5 سال دی سکینہ پیچھے آواز دے کے اکھ دیئے اکبر میں تیری کچھ نہ لگ دی ذرا میرے خیمے چتا جلے علی اکبر حضرت سکینہ دے خیمے چاہے نا آپ ویر نو بہا کے ایک سفید رنگ دا ماما کٹ کے لے آئیاں اکبر پوچھتے سکینہ ہے کہ آپ فرمایا تسی تیاریاں چاہے آمن دے تیار ہائے بہنا دیا مہر امراض ہوں دیا جلے میں ٹورن لگیاں نا سگرا کیا سکینہ تو تا نال ہونا ہے ویران دے ہو سکتا ہے میری قسمت ساتھ نہ دے وے جدن اکبر کھارے چڑھے نا اے میرا ماما اکبر دے سر تے بند دے میں تو ویر کھارے چڑھن دا موقع تو نہیں آیا کسی میدانے کازار جا رہے ہو ذرا تھلے بہو تو صحیح میں قربان جاواں جلے اکبر تھلے بیٹھے نا حضرت سکینہ اپنے سر دے نال ہماں بان کے نا اکھاں چواسویں تے رو کے فرماندیاں اکبر اے سگرہ دیسے دا قبول فرما لیں سگرہ دیسے دا قبول فرما لیں آپ حسین پاک نو ملے کہ یہ یزیدیاں نو فنار کر دیتا واپس آئے اکھے بابا ایک گلاس پانی دا مل جاوے انہاں سارے نو واسلے جہنم کراں آپ فرمایا بیٹا پانی تا کوئی نہیں اے ذرا میری زبان چوس لے جلیل اکبر باپ دی زبان چوسی نا جب لکڑ دار سخت ہوندی ہے چونکہ حسین بھی تا 3 دن دا پیاسا ہے نا آپ میدان کارزار جا کے کئیاں نو فنار کیتا تلواراں دی تیران دی بارش ہو گئی ایک روایت چھے 63 زخم تلواراں دے آپ دے جسم تھے کئی تیران دے ایک ظالم نیزہ مارے نا تے آپ دے جگر پہ واسط ہو گیا اس کھچیا نیزہ دیانی اکبر دے جگر ٹوٹ گئی آپ آواز دی یا بتا علا تش ابا حسین آؤ بیکھیا 18 سال دا پتر 3 دیڑ دے پیاسا پردے دار نالن تے لاش مبارک جسم مبارک خون نال آلودہ ہے جسم دے نیزے دی آنیاں پہ واسطن حسین دے جگر اور حسین دے دل اسے لکے اکبر واسطن آپ پوچھے بیٹا رو رہے ہیں بھوک لگی نہیں بابا پیاسے نہیں بابا زخم ہے نہیں بابا روندہ کیوں ہے کہ بابا سگرہ بڑی یاد آ رہی ہے بابا کی تو ہے وعدہ پورا نہیں کر سکیا بابا مہربانی کرو میں سگرہ ویکھنا چاہنا 2 انگلی سامنے کیتیاں مدینہ نظر آیا
عجیب منظر ہے سغرا کس لے نانے محمد دے دربار تے آندیاں نے کس لے دادی زہرا دے مزار تے آندیاں نے کس لے بابے حسن دی مزار تے آندیاں نے دور اڑ دیے تے چھت تے چڑھ دیاں نے اکبر آیا ہوئے گا میں لین واسطے کوئی چھوٹے چھوٹے کپڑے سی کے بیٹھیاں نے اے میرے اسکر واسطے کوئی جاندہ ہوئے ہا اکبر تا نہیں آیا تھوڑے کپڑے ہی میں اپنے اسکر دے پہنچا دے وہاں فرمایا دی بابا ہاتھ ہٹا لو سغرا دا تڑپنا بلکنا ویران دی یاداں ہیں چو باپ دی یاد اندر آپ دی تکلیف میں ویک نہیں سکدا فرمایا بیٹا ہاتھ رکھے ہوئی اکھے بابا اتھے ایک ظالم نیزہ مارے آئے تینی ٹوٹ گئی ہے تابا کہا بیٹا ذرا تکڑا ہو میں تیرے سینے تے لات رکھ کے برچی دا پھال نہ کاٹ لواں میں قربان جاواں جوان پتر پیا ہویا ہے تے 3 دن دا پیاسا ہے کھانا بھی نہیں دھوپ کر بلا دیئے کپڑا بھی نہیں ریت دیتے آپ آکھیا بیٹا تکڑا ہو آپ سینے تے لات رکھی برچی دا پھل کیا کر دیا علی اکبر دا سارا جگر ہی بہر آگیا آکھیا یا اللہ میرے 18 سالان دا علی اکبر اپنی بارگاہ چو قبول فرما حضرت غازی عباس آپ آئے سکینہ دے کول گزرے نا تا فرمایا چاچا غازی جی بیٹی فرمایا چاچا تو زندہ ہیں تیرے جسم میں خون موجود ہے میرا اسکر پیاسا ہے اے بیک چاچا میری زبان لکیڑا ہو گئی ہے میں پیاسیاں پھپھو زینب پیاسی ہے اماں شاربانو پیاسیاں چاچا جی جاؤ مہربانی کرو پانی لے کے آؤ آپ فرمایا ٹھیک ہے بیٹا آپ مشکیزہ دیتا نا غازی عباس ایڈے لمحے جوان ہیں کہ جتنا بھی وڈا عرب دا گھوڑا ہوئے آنا آپ دی لتاں زمین تے لگ دیاں سوار ہومن لگیاں آپ بیٹھے نا تے سکینہ پاک آپ دے مشکیزہ پاون لگیاں آپ دا قد لمبا ہے آپ جھک کے سکینہ مشکیزہ پایا حسین پاک کو لا کے آکھے حضور اجازت دیو آپ فرمایا عباس ہو میں ویدہ پیاں نانا رسول اللہ جامع کوثر لے کے کھڑے نے اماں زہرا کھڑی ہے بابا علی کھڑے نے اس پانی نو سی کی کرنا پانی نو کی کرنا اب آکھے حضور تو ہاں جامع کوثر مبارک ہوئے پر عباس دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں زندہ بھی ہوں تے ساہ بھی لے رہا ہوں تے میرے جسم میں خون بھی ہوئے تے سکینہ پیاس نال بلک رہی ہوئے اسکر بلک رہے ہوئے پردے داراں پیاسیاں ہوئے آپ اجازت لئی گھوڑی نو اڈی ماری نہر فرات تے پہنچ گئے نا قبلہ اسلام صاحب ہنج کر کے پانی لیا 3 دن دا بندہ پیاسا روزہ ہوئے نا تے بہاڑ دے تے بچے بیٹھے رہنے مولوی صاحب پہلا آپ گلاس پین دینے ایتے غازی لیا پانی شدید ہنج کر کے پیون دی نیت کی تھی نا تے اس کا کیا باس ہو ایک گل ڈھک دی کہ سکینہ پیاسی ہوئے اصغر پیاسا ہوئے قاسم پیاسا ہوئے اور محمد پیاسے ہوئے پانی تھلے بگا دیتا تاریخ کا لکھ دا ہے گھوڑے نو آکھیا پانی پی گھوڑے آکھیا مولا جنہاں دے مالک نہ پی انہاں دے نوکر کیوں پی میں اور جا کہ بھاویں جانوار ہے پر تواڈے کول سکھی وفا ہے اڈی ماری سجے موڈے مشکیزہ یزیدیاں ویکھیا ایک ظالم تلوار ماری کھبا بازو قلم ہو گیا تلوار مشکیزہ دوسرے بازو دوسرا قلم ہو گیا تیران دی بارش مشکیزے دا پانی ذرا ذرا ہو کے ریگستان صحرائے کربلا رڑ گیا تیران دی بارش تلواران دی غازی عباس زخمی حالت زمین تے تشریف لے آئے جلے تھوڑی دیر ہوئی نا تے پاک سکینہ بابے دے خیمے جا کے بابا بڑی ڈھل ہو گئی ہے ویکھو غازی عباس پانی لئی آندہ ہوئے گا غازی چاچا حسین ویکھیا نا عباس دے بازو کلمن جسم میں تیر پہ وسط نے زخمی ہیں جلے قریب آئے نا تے تھوڑی تھوڑی حرکت حضرت عباس دے ہونٹھائیں چے آپ سر چاہ کے نا عباس دا اپنی جھولی چ رکھ کے تے منہ چوم کیا کہ یار عباس ہو ہون تا ویندا پہ آئے تے ساری زندگی میں حسرت رہی ویر حسن نو حسرت رہی وہ ٹر گئے تے میں ٹر جانا ہے تے تو جاندا پہ آئے یار ساڈی حسرت پوری چ کر مولا کی آکھے ایک باری بھرا آ کے سینے نال لگ جا ایک باری بھیر آ کے سینے نال لگ جا آکھیا مولا اگر میرے ہاتھ ہوندے نا تواڈے قدماں تے رکھ کے آکھاں مولا کل بھی میں تواڈا نوکر ہوں اج بھی میں تواڈا نوکر ہاں تے مولا میری ماں دا حکم ہے تے میرا روزہ رانی دیو تے فرمایا مولا میں بھی علی دا پتر ہوں پر ساری زندگی تواڈے کول منگیا کچھ نہیں اج میری ایک آرزو ہے کیڑی آ فرمایا مولا میری سر دا خون میری اکھاں دے وچ پے گیا ہے تے میں دسدا کوئی نہیں پیا مولا ایک باری میری کدی اکھی صاف کر چھڈو تاکہ میں تواڈا چہرہ ویکھ لواں حسین پاک کپڑے نال اکھاں صاف کیتیاں آپ اپنے ویر نو ویکھیا کلمہ پڑھ دے ہیں آپ دی روح قفس انصری تو پرواز کر گئی اللہ غنی پانی دا مسئلہ نہ
آب زمزم اسماعیل علیہ السلام دی اڈی لگے تو قیامت تک جاری ہو ونے تے رسول دے پتر چاہویں نا جیڈا وڈا شان ہوئے ایڈا وڈا امتحان ہوندہ ہے۔ جعفر جن آیا اسا کہ یا مولا میں نے اجازت دیو میں نہر فرات خیمے چ لے آواں، میں تواڈے بابے دا شاگرد ہاں، علی کول قرآن پڑھیا باں پھت کے جعفر تو صرف قرآن پڑھیا میں علی دا پتر ہاں، میں چاہواں تے پانی آ سکدا ہے۔ میٹنگ ہوئی، بی بی زینب فرمایا کہ انہاں پانی تا نہیں دینا، پانی تا نہیں دینا، پر ہو سکتا ہے روز قیامت اللہ دے سامنے یہ آکھیں جی اصغر تا چھوٹا ہا اگر لیا ہوا تو اسی پانی دے چھڑیا، پانی واسطے نہیں بھیجیا، اہتمام یاد رکھنا، اہتمام حجت واسطے بھیجیا ہے تاکہ کل قیامت میں نہ لانتیاں نو کوئی جواز ہو نہ ملے۔ حسین چاہ لیا جی خلاف قرآن ہوندہ ہے قرآن خلاف دے وچ ہوندہ ہے، انہوں نے سمجھے شاید قرآن لے آیا ہے کر کے نا آپ علی اصغر دا چہرہ کھول کے نا فرمایا، خطبہ موجود ہے تاریخ، فرمایا ظالموں تھوڑا میرے نال تا مقابلہ ہو سی، میرے غازی نال تا مقابلہ ہو سی، میرے اکبر نال تا ہو سی، قاسم نال ہو سی، اے میرے 6 مہینے دے بچے دا تھوڑا نقصان کوئی نہیں نہ کیتا، اتنا کیتا ہرمل تیر ماریا تے میں ویکھیا تیر او ماریا جیڑا جانوراں دے شکار واسطے مریندا ہے، ایک نہیں انہوں ترے جڑیاں دیاں نوکن چھکے ماریا، علی اصغر دے حلقوں میں پیوست ہو گیا، اما ماموں چ نکلی خون دا فوارہ چھٹا نا تو حسین پاک بیٹے دا خون اپنے ہتھاں تے لے لیا، زمین تے وگاون دی نیت کیتی، آواز آئی مولا اصغر دا خون زمین تے نہ وگاؤ، ساری زندگی سبزی پیدا نہ ہوئے گی، آسمان وال وگان دی نیت کیتی، آواز آئی مولا ساری زندگی بارش نہ ہو سی، فرمایا زمین تو بھی قبول نہ کر رہی، آسمان تو بھی قبول نہ کر رہا، اپنے بیٹے دا داڑھی مبارک ہی سارا خون مال لیا۔ خیمے چ لے آئے، اصغر دی ماں پوچھیا بیٹا پانی پی کے آیا ہے؟ سکون پور ہو گیا، فرمایا اے جام شہادت نوش کر کے آیا ہے۔ میٹنگ ہوئی کہ کل جس لئے سارے شہید ہو ویسن تے لاشاں کٹھیاں ہو سن، اکبر جوان ہیں، قاسم جوان ہیں، عباس جوان ہیں، یہ لئے ظالم گھوڑے بجا سن نا انہوں نے سینے تے برداشت کر لے سن، پر اچھے میں دس کر انہوں نے کی میں برداشت کر سی، ایک گھوڑے دی ٹاپاں انہوں نے فرمایا اے خیمے دے نال حسین تلوار نال مٹی گھٹا کے نا چھوٹی جی قبر علی اصغر دی بنا چھڈی۔ اگلی گال مڑ سنائے نا جلے بعد ظالمہ ویکھیا نا گنیاں لاشاں اکبر اے قاسم اے آؤن اے محمد اے فلانا اے فلانا، بولے حرمل آخدہ ایک 6 مہینے دے پتر بھی اس دہا، ذرا ویکھو کی دے ظالمہ نا اینج کر کے مولانا اسلام صاحب جڑے نیزے مارنے شروع کر دیتے، مار دے جلے آل رسول دے خیمے دے قریب آئے نا ایک ظالم نیزہ ماریا، علی اصغر دی قبر اچ پہ وسط ہو گیا، اس باہر کڈیا نا کہ علی اصغر دے جسم نیزے دے نال لٹکے ہویا ہے۔ میرا خیال ہے کافی ہے، اس تو بعد حسین پاک، پھر کوفہ، دمشق، شام، مدینہ، یہ میں نے آندھا ہے اور میرا اپنا ذوق بھی ہے، اگر اجازت دے ہو تو چھوڑ دے بھی جاکھو تو ایک یا 2 گلنا اور سنا دے وہاں جی تسی آکھو سنو۔ امام علی مقام بی بی زینب دے خیمے چاہے، فرمایا بی بی میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے، اے پردے دا حیا کرے آئے، پردے دا لحاظ کرے آئے، پردے دا خیال کرے آئے، اے نال مستورات ہیں، اے کوئی شام دیئے، کوئی فلانے علاقے دیئے، اللہ غنی انہاں دا ام لیلہ، رباب، شہربانو، اے 3 بیبیاں حسین پاک دنال کربلائے چاہیاں۔ زین العابدین نصیحت کی تھی جان لگے، فرمایا زینب کیا جدن دی سکینہ ہوش سنبھالے ہے نا انہوں میں اپنے سینے تے سمانا، آج جلے شام ہو سی انہوں میرا سینہ یاد آسی، انہوں چاچا عباس یاد آسی، انہوں ویر اکبر یاد آسی، قاسم یاد آسی، کہ میری نصیحت انہوں سینے تے سنبھالے آئے۔ آپ جلے چلن لگے نا گھوڑا چلدا نہیں، گھوڑا چلدا نہیں، آپ ویکھیا تے فرمایا گھوڑیا تو بھی میرا ساتھ ہو، چھوڑ رہے ہیں انج کر کے ویکھیا نا تو کی ویکھ دینے، خیمہ سکینہ کھڑیاں نے آواز دے کے آخدیاں گھوڑیا نہ لے جاویں، میرے چاچے غازی نو لے گیا واپس نہ آیا، ویر اکبر نو لے گیا واپس نہ آیا، ویر قاسم نو لے گیا واپس نہ آیا، اونو محمد نو لے گیا واپس نہ آیا، گھوڑا اے جان گے اسی یتیم ہو جاواں گیاں، اے یزیدیاں دی آوازاں آ رہی ہیں، یزیدیاں دیاں جڑیاں للکاراں آ رہی ہیں، گھوڑا رک گیا۔ حسین پاک سکینہ نو چاہ کے نا زینب پاک دے حوالے کر آئے، میدان کا آزارے جان لگیاں،
سارا نصیحت کیتی مختصر جلے آپ شہید ہو گئے نا تے شام ہوئی جنہوں شام غریباں آکھدے نے ایک جوڑے جنت چو آمین تے آج غریب ہیں نہ اصغر دی لاش تے کفن اکبر دی لاش تے نہ اون دی نہ محمد دی میدان کی دھوپ پڑتی تھی اکبر کی لاش پر ارے رومال تک نہیں علی اصغر کی لاش پر ایک وقت جوڑے جبریل جنت چو لے آوے توجہ جلے شام ہوئی نا بی بی زینب پاک ایک خیمے تو دوے تو تریہ بچے گنے نا حضرت سکینہ وچ کوئی نہیں حضرت سکینہ کوئی نہیں پوچھا کہ شاربانو سکینہ کی دن انہاں کے ہو سکتا ہے اپنے بابے دی یاد کربلا دے میدان ٹر گئیاں ہونگیاں بی زینب برکا اور کے میدان چاہیاں تو عجیب منظر ویکھیا حضرت سکینہ بابے دے قدمہ سر رکھ کے تے روندیاں پئیاں نے سر رکھ کے تے بیٹھی ہوئیاں نے آپ چاہ کے نا سکینہ دا منہ چمکے فرمایا بیٹی دے کدے آ گئی ہیں آپ کہ پھپھو جلے شام ہوئی میں بابے دا سینہ یاد آیا میں اکبر یاد آیا بہن سغرا یاد آئی میرے کو رہا نہ گیا پھپھو میں آئی ہاں نا ہنیرا ہے تے میں بابے حسین نو پہچاننا چاہنی ہاں جس لاش دے کول میں جاواں نا سر نال کسے دا بھی نہیں میں بڑی پریشان کی میں چکر لائے میں رو کیا کہ بابا حسین تیری سکینہ آئی کھلیے سکینہ فرما دیا حسین پاک دے ہاتھ لمبے ہو گئے آپ نے پکڑ کے جلے میں سیر سینے تے رکھن لگی نا کتے میں ساری زندگی سونی ہاں آپ فرما دیا تیران دے نوک نیزیاں دیا آنیاں اتنیاں کہ بابے دے سینے دے ٹوٹیاں ہوئیاں کہ سیر رکھن دی جائے نہیں لپی میں بابے دے قدمیں چو سیر رکھ کے بہ گئیاں اگو قافلہ چلن لگا میں ایک گل سنا کے چھوڑ دے ساں قافلہ چلن لگا حضرت زین العابدین بیبیوں نے کٹھیاں کیتا تے آ فرمایا کہ اے ظالمیں جلے تسی لاشاں دے کولو گزر سو نا لاشاں دیر نہ ہٹے آئے چپ کر کے گزر جوے آئے ہو سکتا ہے ظالم تواڈے جسم تے چابک نہ ماریں توجہ ایک بندہ غریب فوت ہو جاوے نا وہ دے رشتہ دار لاہور ہومن کراچی ہومن بعض لوگ باہرلے ملک چومیں نا جلے ویر فوت ہو جاندے ہیں باپ فوت ہو جاندے ہیں بھائی فوت ہو جاندے ہیں رشتہ دار فوت ہو جاندے ہیں لوگ باہروں آ کے تے ویران دا بھائیاں دا باپ دا چاچے دا منہ ویکھ دینے ہن میں کیویں دساں کہ آل رسول دی بیبیاں اپنے پیراواں دے بھائی بھتیجیاں دے بیٹیاں دے کولو جلے کٹ کر کے لگیاں حسین بیبیاں دے دل تے کے بیتی ہو سی عاشور کا ڈھل جانا سغرا کا بچھڑ جانا اکبر تیرے سینے میں برچی کا اتر جانا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا تا حشر رلائے گی تجھ کو محسن کہ زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا ہن بڑے واقعات نے لیکن میری ہن اپنی جڑی طاقت ہے نا وہ جواب دے گئی ہے ایک آخری گل سن لو آل رسول دا قافلہ جس لئے مدینے آیا نا جس لئے گئے ہیں تریٹ اٹھ ہیں گھوڑے ہیں نال کچاوے ہیں کئی نال غلام ہیں حضور دی آل دے افراد ہیں چند بیویاں سمٹیاں سمٹائیاں ایک زین العابدین نکات دا جلے مدینے داخل ہوئے نا قرآن برپا ہو گیا مدینے قرآن ہو گیا کہ آل رسول دے افراد کی دے گئے جلے گھر آئے نا بس آخری بات حضرت سکسورہ پوچھتیاں کہ پھپھو زینب میری بہن سکینہ کی دے گئی ہے سکینہ واپس نہیں آئیاں آپ شام دے زندان اچھی فوت ہو گئی یہ آکھے نا تو شام دے زندان اچھی فوت ہو گئی ہیں حضرت سغرا دے اکھاں چو آنسو ہیں یا فرمانیاں سکینہ کدی آئی ہوئی ہو میں ہاں تے بھیر بیران دیاں گلاں پوچھاں ہاں کہ کیویں گھڑیاں بیتیاں اکبر نال کیویں ہویا اصغر نال قاسم نال اون نال میرا وجدان آکھدا ہے کہ میں سمجھنا سکینہ دی آواز آئی ہو سی سغرا چمکی رہی ہیں جڑی نال نہ آئی اکبر اصغر قاسم جڑی کیفیت آئی پیاس دی زخماں دی لاشاں دی سغرا چنگا ہویا جڑا نہ ویکھیاں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جڑے لوگ میرے راہ تے شہید ہو جاویں انہاں نوں مردہ نہ آکھو زندہ نے عام اسی مثالاں دینے ہاں بھئی انج زندہ نے تواڈے عقل چھوٹا ہے شہادت بڑی ہے لیکن حسین نے ثابت کیتا دھڑ کربلا چے تے کوفے تے شام دے بازاراں چ نیزے تے قرآن پہ پڑھدا ہے شہید انج زندہ جی میں حسین کربلا دے میدان ہے
اللہ کریم میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی تو مولا نالین مصطفیٰ دا صدقہ معاف فرمائے، جنہاں دوستاں انتظام انسرام کیتا ہے تواڈا آنا جانا مولا کریم قبول فرمائے، میرے حق وچ بھی دعا کیتی کرو کہ میری طبیعت ناساز رہندی ہے، اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے محمد و آل محمد و اصحاب محمد دی جوتیاں زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ حضرات